بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غیر مسلموں میں دعوت کی حکمت۔ سوال: مجھے حصول تعلیم کے لیے بیرون ملک جانے کا موقع ملا ہے۔ یہاں غیر مسلموں سے بھی ملاقات رہتی ہے اور اسلام کی دعوت دینے کا موقع بھی میسر آتا ہے۔ اہل کتاب یہود و نصارہ سے تو مشترک بنیاد یعنی توحید، رسالت اور آخرت پر بات ہو سکتی ہے، لیکن دیگر مذاہب مثلاً کسی ہندو کو دعوت دینا ہو جو اس کے قائل نہیں ہیں تو کیا حکمت پیش نظر رکھی جائے؟ قرآن و سنت سے رہنمائی فرما دیں۔ جواب: پروفیسر ڈاکٹر انیس احمد۔ اس سوال کا تعلق بنیادی طور پر دعوت کی حکمت سے ہے۔ قرآن کریم نے سورہ نحل آیت 125 میں اس اصول کا تعین کر دیا ہے کہ اللہ کے راستے کی طرف دعوت یعنی اسلام کی دعوت حکمت اور موعظہ حسنہ سے دی جائے، اور اگر نوبت بحث و تکرار کیا جائے یعنی بات شدت اختیار کر جائے تو جدال بھی احسن طریقے سے ہوگا۔ گویا بھونڈے انداز میں مخاطب کو للکارنا، غیر ضروری مباحث میں الجھنا، اس کی تضحیق کرنا، طنز یا صلت آمیز رویہ اختیار کرنا دعوت کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ عقلی اور سوچے سمجھے انداز میں بات کرنا ہوگی۔ دوسرا اصول سورہ آل عمران آیت 64 میں یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ اہل کتابوں یا دیگر افراد آغاز قدر مشترک سے کیا جائے، یعنی ان موضوعات پر بات کی جائے جن میں بظاہر بنیادی اختلاف نہ پایا جاتا ہو۔ اسلام کے قرون اولا میں یہ مشترک بنیاد توحید یعنی صرف اللہ تعالیٰ کو خالق، مالک اور رب ماننا اور ساتھ ہی اخلاقی طرز عمل کو اختیار کرنا تاکہ آخرت میں حساب کتاب میں آسانی ہو قرار دی گئی ہے۔ ان دو بنیادوں کو بیان کرنے سے قرآن کریم کا مدعا یہ نظر آتا ہے کہ رسالت جو دین کے 3 بنیادی عقائد میں سے ہے، ممکن ہے مختلف یہ ہو کر عموماً ایک عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، ایک یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، یا حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنا قائد مانے گا، لیکن خالق کائنات اور انسانی اعمال کی جواب دہی کا منکر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ان دو موضوعات کو دعوت دین کی حکمت سمجھانے کے لیے بطور مثال بیان کر دیا گیا۔ آج کے دور میں ان کے علاوہ اور بہت سے مسائل ایسے ہیں جن سے بات کا آغاز ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر انسانی جان کی حرمت، خواتین پر جبر و تشدد، معاشی اور اخلاقی زوال کے حوالے سے اسلام کی تعلیمات، اور جس مذہب سے مخاطب کا تعلق ہو اس کے مذہب میں ان کے مسائل کے بارے میں موقف۔ ایک مرتبہ جب گفتگو کا آغاز ہو جائے تو زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ مخاطب کو پڑھنے کے لیے اسلام کے بعض پہلوؤں پر لکھے گئے آسان اور مدلل کتابچے دیے جائیں۔ موٹی موٹی کتابوں کو دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر مخاطب دلچسپی کا اظہار کرے تو قرآن کریم کا کوئی آسان ترجمہ، مثلا انگریزی میں محمد اسد کا ترجمہ، عبداللہ یوسف علی کا ترجمہ یا مولانا عبد الماجد دریابادی کا ترجمہ دیا جائے۔ ایسے ہی اسلامک فاؤنڈیشن کی تباہ کردہ قرآن بیسک ٹیچنگز، جس میں بعض عنوانات پر قرآن کریم کے آیات میں ترجمہ مرتب کی گئی ہیں، دی جا سکتے ہیں۔ اس طرح مخاطب کو قرآن کریم کو پڑھنے کا موقع ملے گا۔ اس پورے عمل میں کوشش کیجیے کہ مخاطب مطالعے کے دوران سوالات اٹھائے جن پر آپ بھی بطور طالب علم غور کریں، اور اس سے یہی بات کہیں کہ ہم مل کر ان سوالات کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ کسی بھی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے قرآن کریم کے مطالعے میں اٹھنے والے ہر سوال کا جواب اس کے پاس پہلے سے تیار ہو، لیکن مجھے یقین ہے کہ جب آپ اس طرح مطالعہ کریں گے اور کرائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے کلام کی حکمتیں آپ پر خود کھولنی شروع کر دے گا۔ کسی ہندو یا عیسائی یا کسی بھی فرد کو مسلمان کرنا ایک ایسے دور میں جب مسلمان خود اسلام پر کم عمل کرتے ہیں آسان نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاص نیت کی قدر کرتے ہوئے ایسے بہت سے کام آسان کر دیتا ہے، جس لیے اگر آپ خلوص نیت سے کوشش کریں گے تو یہ کام بہت آسانی سے ہو جائے گا۔ ہاں، آپ کا اپنا طرز عمل ہمدردانہ ہو، مخاطب سے باعزت طور پر پیش آئیے، اس کے ساتھ اپنے معاملات کو صاف رکھیے، اور ساتھ ہی رب کریم سے دعا کیجیے کہ وہ آپ کو اس نیک کام میں اپنی نصرت سے نوازے۔ اس کی مدد کے بغیر تو انبیاء بھی یہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ ہم کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ یہ بات آغاز سے واضح کر دی کہ آپ بھی اسلام کے طالب علم ہیں اور اس کی طرح قدم بہ قدم اسلام کا مطالعہ اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس دوران ہندو ازم کا مطالعہ بھی کیجیے تاکہ ہندو ازم کی بنیادی تعلیمات آپ کے علم میں آ جائیں۔ ایک ہندو عالم سین کی چھوٹی سی کتاب ہندوز کے عنوان سے پینگوئن سیریز میں تباہ ہوئی ہے، اسے پڑھ لیجیے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ ہندو ازم کیا ہے اور کس طرح اس کا تقابل اسلام سے کیا جا سکتا ہے۔ اسلام سے متعارف کرانے کے لیے ٹوورڈز انڈرسٹینڈنگ اسلام اور لیٹ اس بی مسلمز، یہ 2 کتابیں انشاءاللہ بہت مددگار ہوں گی۔ انہیں آپ خود بھی پڑھیں، اپنے دوست کو بھی پڑھنے کو دیں۔